أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بشک وہ لوگ توفاهم الملائکۃ، اصل میں تھا تتوفا، ایک تا حذف ہو گئی، توفا غیر مونس غیر فعل مضارع معلوم، فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں۔ اچھا یہ کس سے حال ہے؟ یہ توفاہم کی جو ضمیر ہے نا، یہ اس سے حال ہے۔ قالو، وہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، فیما کنتم، تم کس چیز میں مصروف تھے، تم کیسے رہے، کس چیز میں مصروف تھے؟ قالو، وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کم، ہماری تو کچھ چلتی نہیں تھی۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، الم تکن، حمزہ استفہامی، الم تکن تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع، فتہاجروا فیہا، پس تم نکل جاتے، ہجرت کرتے اس میں۔ اب بہانہ لگا رہے ہو، ہم کہتے تھے۔ فاولئک مأواہم جہنم، ٹھیک ہے، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور برا ہے ٹھکانہ، الا المستضعفین، مگر کمزور سمجھے ہوئے، من الرجال والنساء، مردوں بچوں سے، لا یستطیعون، جو نہیں طاقت رکھتے، حیلۃ، حیلہ جوئی کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہیں رہنمائی پاتے رستے کی۔ اولئک، پس یہ لوگ، عسى اللہ ان یعفو عنہم، قریب ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ ومن یہاجر، شیئر کر دیں نا، شیئر، اور جو شخص ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، یجد، وہ پاتا ہے، فی الارض، زمین میں، مراغماً، کثیراً، بہت زیادہ جے پناہ، وسعتاً، ومن یخرج من بیتہ، اور جو شخص نکل جائے اپنے گھر سے، مہاجراً الی اللہ ورسولہ، اس حال میں کہ ہجرت کرنے والا طرف اللہ اور اس کے رسول کی، ثم یدرکہ الموت، پھر پالے اس کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پس حقیق ثابت ہو گیا اس کا اجر اوپر اللہ کے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ آج تو چھوٹا سا رکوع ہے، کافی ہے، ٹھیک ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب الصدقة من کسب طیب، نیک کمائی سے صدقہ کرنا، لقوله کل تعالی، آیا تھا نا، خیانت کا نیک مال سے ہونا چاہیے، پاک مال سے۔ اللہ پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے۔ لقوله تعالی، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، اللہ مٹاتا ہے سود کو، ہے صدقات کو۔ والله لا يحب كل كفار عظيم، اللہ نہیں محبت کرتا ہر کافر گنہگار سے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، واقاموا الصلاة وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، لهم اجرهم عند ربهم ان ولا کے لیے اجر ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف ان پہ کوئی عليهم. خوف نہیں اور نہ غم کھائیں گے۔ حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النذر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة بعدل، عدل عدل دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن عدل زیادہ ٹھیک ہے، عدل بھی ٹھیک ہے، عدل زیادہ ٹھیک ہے۔ بعدل تمرت، کھجور کے برابر، من کسب طیب، من کسب طیب، نیک کمائی سے۔ ولا يقبل الله إلا طيب، اللہ بھی نیک ہی قبول کرتے ہیں، فإن الله يتقبلها اللہ اس کو قبول کرتے ہیں ساتھ، ثم يربها مربیہ، پھر اللہ اس کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں لصاحبه اس کے ساتھی کے لیے، یعنی خرچ کرنے والے کے لیے، كما يربي جیسے بڑھاتا ہے، پالتا ہے ایک تمہارا اپنے بچھڑے کو، گائے کے بچے کو کہتے ہیں، بہت جلد بڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے، یہ پالتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، ایسے وہ کھجور سے پہاڑ بڑھ جاتا ہے۔ حتى تكون مثل الجبل۔ لو آئے گیا۔ تابعه دينار وقال برقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ ماشاءاللہ۔ باب الصدقة قبل الرد، رد سے پہلے صدقہ، یعنی صدقہ اس سے پہلے کرنا چاہیے، کیوں جی؟ ہوگا قیامت کے نزدیک۔ ہاں جی، قیامت کے نزدیک ایسے ہوگا، بالکل ہوگا کہ زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی، رہے ہیں، ہاں جی، تیل، گیس وغیرہ وغیرہ، سونا چاندی نکل رہا ہے نا زمین سے، معدنیات، ہاں جی، کیا واخرجت الارض اثقالها، ڈھیر کے پیسوں کے، روپیوں کے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، ہاں جی۔ ایک دفعہ ہوا ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، اتنی فراوانی تھی کہ صدقہ دینے والے تھے، لینے والا تھا، تو دینے والے لیکن لینے والا غربت نہیں تھی۔ جب عدل ہوتا ہے تو پھر غربت نہیں، بد امنی نہیں رہتی، فساد، دنگا، خون خرابہ، بے چینی نہیں رہتی۔ جب عدل نہیں ہوتا، حکمران سارے راشی، رشوت خور، تو پھر کرونا ہی آتا ہے، پھر بیماریاں آتی ہیں، پھر وبائیں آتی ہیں، پھر بلائیں آتی ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پھر مہنگائی آتی ہے۔ اچھی بات کی آپ نے، عدل ہونا چاہیے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت ابن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته، آدمی اپنا صدقہ لے کر چلے گا، فلا يجد من يقبلها، نہیں پائے گا جو اس کو قبول کرے گا۔ يقول الرجل لو جئت بها بالأمس، آدمی کہے گا، جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا اگر تو کل لاتا لقبلتها میں لے لیتا، فأما اليوم فلا حاجة لي آج فيها۔ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں اس میں۔ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة یہاں تک کہ مال ہو جائے گا قیامت سے پہلے، فیفیزا، وہ عام بے پڑے گا، یعنی عام ہو جائے گا، حتى يهم رب اہم حتی یہم رب المال،
یہاں تک کہ فکر مند ہو جائے گا مال والا من يقبل صدقته اس کا صدقہ کون رکھے گا، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه فیقول الذی، یہاں تک کہ اس پہ پیش کرے گا، پس کہے گا وہ شخص جس پہ پیش کرے گا، عليه لا أرب لا عرب علی، مجھے کوئی حاجت نہیں، اللہ نہیں، لا عرب، عربہ کیسے پیچھے پڑھنی آپ نے، وہ مالہ عرب اللہ مالہ عرب، حدثنا عبد الله یہ لکھا ہوا ہے کہیں عربہ، فتحات ہی ہے نا، پھر عربہ، عربہ تو نہیں نا، لا عربہ. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا سعد أن ابن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا مهل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فجاءه رجلان أحدهما يشكو، آپ کے پاس دو آدمی آئے، احدہما یشکو العیلۃ، ایک آدمی محتاجی کی شکایت کر رہا تھا، والآخر يشكو قطع السبيل، اور دوسرا رستے کے بلاک ہونے کی شکایت کر رہا تھا. کیا مطلب ہے؟ پہلا کیا کہہ رہا تھا، جی ملتا کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. دوسرا کہہ رہا تھا لوٹ عام، لوٹ مار بہت زیادہ ہے، جیسے آج کل ہمارے ملک میں ہے، ڈاکو ہیں، رستے بلاک ہیں، کوئی گزرنے نہیں دیتا. رستے محفوظ نہیں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما قطع السبیل، پر رہی بات قطع السبیل، رستے کے کٹ جانے کی، فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، یہ تھوڑی دیر وقت رہے گا، یہ بد امنی، یہ لوٹ مار، حتى تخرج العير، یہاں تک کہ نکلے گا عیر. عیر قرآن میں سورہ یوسف میں بھی آتا ہے. عیر اس قافلے کو کہتے ہیں جس پر گندم ہو، جس پر گندم ہو، یہاں تک کہ نکلے گا قافلہ إلى مكة مکہ کی طرف، بغير خفير، حتی یخرج العیر الی مکہ بغیر خفیر، بغیر خفیر کے. خفیر کسے کہتے ہیں؟ نہیں، قبیلوں کا آپس میں معاہدہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہاں ہمارے قبیلے کو تم نے نہیں چھیڑنا اور تمہارے قبیلے آدمی کو ہم نے نہیں چھیڑنا. تو پھر ایسے ہوتا تھا، جو قافلہ آتا تھا نا وہ ایک قبیلے کے پاس چلا جاتا، ان کا آدمی ان کے ساتھ جاتا دوسرے قبیلے تک حفاظت میں لے کر، وہاں سے ایک اور آدمی ساتھ مل جاتا، یعنی وہ چھوڑ جاتا، ایک اور آدمی ساتھ ہو جاتا، وہ اگلے قبیلے تک، پھر ایک اور آدمی ساتھ ہو جاتا، وہ اگلے قبیلے تک. اسے کہتے ہیں خفیر، بغیر محافظ کے. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم، اور رہی متاجی کی بات، قیامت نہیں قائم ہوگی حتى يطوف أحدكم بصدقته، یہاں تک کہ گھومے گا ایک تمہارا اپنا صدقہ لے کر، فلا يجد من يقبلها منه، نہیں پائے گا جو قبول کرے گا اس سے. ثم ليقفن أحدكم بين يدي عبداللہ، الله. بار آپ کے جو شاگرد ہیں نا طالب علم، بہت شور، ثم ليقفن، بٹھایا نا ان کو کلاس میں، بٹھائیں، کلاس چھوڑی انہوں نے، ادھر بٹھائیں ان کو، کلاس لگائیں، بٹھائیں. یہ کیا تماشا بن گیا، خواہ مخواہ دڑب شروع ہو گئی ہے. ہاں جی. ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله، پھر ایک تمہارا ٹھہرے گا اللہ کے سامنے، ليس بينه وبينه حجاب، نہیں ہوگا اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ، ولا ترجمان، اور ترجمان بھی نہیں ہوگا. يترجم له. ثم اللہ کو تو ترجمان کی ضرورت نہیں نا، وہ تو سب بولیاں جانتا ہے، بلکہ وہ سب بولیوں کا خالق ہے. ثم ليقولن له،
پھر وہ کہے گا اس کے لیے अलम ऊती का मालन, علم اوت کا مالن، بندے کو اللہ کہے گا میں نے تجھے مال نہیں دیا، फला यकूलन बला, وہ کہے گا کیوں نہیں، ثم لا यकूलन अलम उर्सिल इलैक रसूलन, وہ کہے گا میں نے تیرے طرف رسول نہیں بھیجے، फला यकूलन बला, وہ کہے گا کیوں نہیں بھیجے، फयंजुर अन यमीनिही फला यरा इल्ला النار, وہ دیکھے گا بندہ دائیں جانب اسے آگ ہی نظر آئے گی، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلى النار, بائیں جانب دیکھے گا تو آگ نظر آئے گی، فليتقين أحدكم النار, فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ، چاہیے کہ بچے ایک تمہارا آگ سے ولو بشق تمرة, اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، ان کی صدقہ کر کے، ہاں جی، فإن لم يجد فبكلمة طيبة, اگر کھجور کا ٹکڑا بھی نہ پائے اچھی بات تو کم از کم کر دے، یہ بھی صدقہ ہے، حدثنا محمد بن اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو دعا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو رستہ بتلانا بھی صدقہ ہے، کسی کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، کسی کو پڑھانا صدقہ ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائے، جی بالکل، کسی کے سامنے مسکراہٹ والے چہرے کے ساتھ پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے، ہاں جی، دو چار وٹ پا کے منہ تے وٹ پا کے متھے تے یہ بھی صدقہ ہے، ہر ٹائم ڈلیوری چل رہی ہے، ہر ٹائم غصے چ رہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ محفوظ فرمائے۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا يطوف الرجل فيه بالصدقة آدمی اپنا صدقہ لے کر گھومتا پھرے گا، من الذهب، صدقہ بھی کوئی معمولی نہیں، سونا، اج کسی مولوی کو سونا لے کے جاؤ کہ مولوی جی آج تولا سونے دے، وہ کہے گا نہیں نہیں میرے کوئی لوڑ نہیں، کہے گا نا لاکھ دے صدقہ ہو گیا، نا 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 نا، وہ کہے گا نہیں نہیں قاری اکبر نو دے آؤ اتنے بال بول پڑھ دینے ہیں سانو لوڑ کو نہیں، ایویں کہے گا نا، انہوں کہنا ساڑھے کول 2200 پڑھتا ہے، پاوے لوٹا بھی نہ ہوئے وضو کرن واسطے، ہاں جی، ایتھے بہتا لگتا ہے ساڑھے کول 2200 منڈا پڑھتا ہے، تو نال آدھے 50 استاد نے، میں نہ نہیں لینا ہوتا، آپ کے سمجھ آ رہی ہے۔ ثم لا يجد احدا ياخذها منه، پھر وہ نہیں پائے گا کسی ایک کو جو لے لے اس سے، ويرى الرجل الواحد يتبعه، اور دیکھا جائے گا وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، اور دیکھا جائے گا ایک آدمی يَتْبَعُهُ 40 امرأة، 40 امرأة، امراتن، یہ تمیز ہے، تمیز منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 11 سے لے کر 99 تک یہ تمیز منصوب ہوتی ہے، پیچھے لگیں گے اس کے 40 عورتیں، 40 امراتن، یلذن به، یلذن، وہ پناہ حاصل کرے گی ساتھ اس کے، من قلة الرجال، ایک حدیث پوری ہونے دو، نہیں من قلت الرجال، وکثرت من قلت الرجال، مردوں کی قلت کی وجہ سے، وکثرت النساء، وکثرت النساء، اور عورتوں کی کثرت کی وجہ سے، پہلے حدیث پوری کر لینے دو، میں آپ کا جواب، یہ نہ بھی جواب ہے آپ کا میں دیتا ہوں، اب مطلب یہ ہے کہ اتنی کمی ہو جائے گی جنگوں کی وجہ سے، یا مطلب جو آج کل جیسے ہماری تخلیق ہے، ہاں جی، پیداوار ہے، مرد بچے کم پیدا ہو رہے ہیں اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، ایسے ہی ہے نا، اگر ایک آدمی کے پاس 2 بیٹے ہیں تو 5 بیٹیاں ہیں، یہ تقریباً ہر گھر ایسا ہی ہے، ہاں جی، بیٹیوں کی کثرت ہے، بیٹوں کی قلت ہے،
یا پھر یہ بھی ہے، یہ تو بات پکی ہے نا جو میں نے کہہ دی آپ کو کہ بیٹوں کی قلت ہے، بیٹیوں کی کثرت ہے، یہ تو پکی بات ہے، ہر بندہ اسے مانتا ہے۔ تو یا پھر دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ مرد اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ جنگیں اتنی لگیں گی کہ مرد مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، عورتیں ہی عورتیں رہ جائیں گی۔ لیکن جو اب جنگیں ہیں نا، اب تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بچے گا، مرد بھی نہیں بچیں گے، عورتیں بھی نہیں بچیں گی۔ کیوں جی؟ جب ایٹم چلے گا تو کیا عورتیں بچ جائیں گی؟ مرد مریں گے، سب مر جائیں گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جیسے الکاریہ ملکاریہ میں صورت ہے، ہاں جی، جیسے پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ہاں، کوئی شے نہیں رہے گی، نہ مرد رہیں گے نہ عورتیں رہیں گی، کوئی نہیں بچے گا۔ ہاں جی، اب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ یتبعہ لفظ تو پڑھیں پورا، یتبعہ شاباش، یتبعہ اربعون امرأۃ، بڑھائیں کیسے فعل بنے گا؟ شاباش چاہیے، یا تو سن لیں، اربعون 40 عورتیں، نہیں یہ اسے کہتے ہیں ممیز تمیز، 40 عورتیں، مئات رجل، یہ بھی ممیز تمیز ہے، یہ مضاف مضاف ہے، اس میں کا معنی نہیں پایا جا رہا، 40 عورتوں کے 40 یا 40 کی عورتیں، یہ تو نہیں نا، ایسی بات نہ کیا کرے۔ یتبع فعل ہو اس کا مفعول، اربعون بنے گا فعل ہی، اربعون ممیز امراتن تمیز، ممیز تمیز مل کر پھر فاعل بنے گا۔ امراتن نہیں فعل بن سکتا، یہ امراتن ہی پڑھا جائے گا ہر صورت پہ، اربعون ممیز، اور یہ منصوب کیوں ہے امراتن؟ بر بنائے تمیز، یہ تمیز ہے، ممیز اور تمیز مل کر پھر فاعل بنے گا یتبع کا۔ اور تھوڑی موٹر میں وگدی پئی ہے عبداللہ صاحب کی گڑبڑ ہے، اب تسلی ہو گئی ہے نا؟ ہاں جی۔ باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل آپ نے پڑھا ہے نا حدیث میں 60 ذراعا، 60 ہاتھ، وہ بھی ایسے ہی ہے، ممیز تمیز ایسے ہی ہے۔ باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقہ، 3 سے لے کر 9 تک تمیز مجرور ہوتی ہے، مجرور ہوتی ہے اور جمع ہوتی ہے، یہ بھی سن لیں، یہ قانون لکھ لیں، 3 سے 9 تک بلکہ 10 تک تمیز مجرور ہوتی ہے اور جیسے ثلاثہ لیال، ثلاثۃ ایام، آگے 11 سے لے کر 99 تک تمیز منصوب ہوتی ہے اور واحد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 11 سے لے کے 99 تک منصوب ہوتی ہے اور واحد ہوتی ہے۔ اس کے بعد 100 سے 500 1000 لاکھ جو بھی ہے تمیز مجرور ہوتی ہے اور واحد ہوتی ہے۔ یہ قانون آپ نے کلیہ ذہن میں رکھنا ہے۔ باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقہ، کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ، والقلیل من الصدقہ، اور تھوڑے صدقے کے ساتھ۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، ٹائم بیٹھ چکا ہے نا، بربوہ ٹیلا، إلى قوله من كل الثمرات، من کل ثمرات تک، یہ تیسرے پارے کی آیت ہے۔ حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو قدامة عبيد الله قال حدثنا أبو النعمان هو الحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما نزلت آية الصدقة، جب آیت صدقے کی نازل ہوئی، كنا نحامل، ہم مزدوری کرتے تھے، اللہ، ہم مزدوری کر کے صدقہ دیتے تھے۔ یار کیسے تھے صحابہ،
ہم کیسے ہیں، صحابہ کیسے تھے۔ فجاء رجل آیا ایک آدمی، فتصدق بشيء كثير اس نے بہت زیادہ صدقہ کیا، کہتے ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے 8000 درہم یا دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کیے۔ فقالوا امرئ فقالوا امرئ امرائن، منافقوں نے کہا ریاکار ہے، استغفر اللہ، ریاکار ہے، اتنا صدقہ۔ وجاء رجل فتصدق بساع ایک آدمی آیا، اس نے صرف ایک سا صدقہ کیا، کوئی ہمارے جیسا بیچارہ غریب ہوگا۔ فقالوا ان اللہ لغنی عن ساع، انہوں نے کہا، پھر منافقوں نے یعنی کسی لحاظ میں بھی معاف، کسی طرح بھی معاف نہیں کرتے، انہوں نے کہا اللہ تو غنی ہے اس کے ساتھ سے، اللہ تو بے پرواہ ہے، یہ سا کیا ہے، یہ کیا صدقہ ہے، اتنا سا صدقہ۔ ایسا صدقہ۔ فنزلت، اللہ نے آیت نازل کر دی، والذین واو یلمزون، غلط ہے، جی، واو غلط ہے، یلمزون یہ آپ کی المتطوعین، کتاب والا غلطیاں کرتا ہے، دیکھ لے، آپ پکڑ لیتے ہیں۔ میں پکڑ لیتا ہوں، کبھی کبھی میری غلطیاں بھی پکڑ لیتا ہے، میں کون سا فرشتہ ہوں، الذین میں بھی پکڑا جاتا ہوں۔ الذین، وہ لوگ، یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو خوشی سے صدقہ کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ جو مشقت سے صدقہ، محنت سے صدقہ کرتے ہیں، فیسخرون منہم، یہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ فرماتے سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب بکواس کر لیں جتنا انہوں نے کرنا ہے۔ حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة، ابو مسعود انصاری کہتے ہیں تھے رسول اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صدقہ کا حکم کرتے، انطلق أحدنا إلى السوق ہمارا ایک جاتا طرف بازار کی، فيحامل پس وہ محنت کرتا، فيصيب المدة فیحاملو، فيصيب المدة حاصل کرتا ایک مد، آدھا کلو تقریباً، وإن لبعضهم اليوم 100 ألفا، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِئَةَ ألفا، الفن نہیں، تمیز ہے، ابو بکر بتائیں، میں نے بھی بتایا آپ کو، لَمِئَةَ الفن، مجرور، واحد مجرور، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِئَةَ الْفٍ، آج تو ہمارے کچھ لوگوں کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا ایک مد صدقہ کرتے تھے، وہ بھی مزدوری کر کے، آج ہم لاکھوں کے مالک ہیں، ادھر تو ہم اربوں خربوں کے مالک ہیں، وہ کہاں، یہ کہاں، وہ کیا، یہ کیا۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل، عبداللہ مفعول ہے، قال سمعت عبد الله بن نہیں، عبداللہ ابن، یہ صفت ہے عبد کی۔ عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة۔ ٹھیک ہے، حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة معها ابنتان۔ لو جی حدیث سننے والی ہے، ایسا کہتی ہے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس ایک عورت تھی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، اللہ، 2 بیٹیوں کی ماں، تسأل فلم تجد عندي، تسألو مانگ رہی تھی، فلم تجد پس اس نے نہ پایا، عندی میرے پاس، شيئا کوئی چیز غير تمرة علاوہ ایک کھجور کے، فأعطيتها إياها، میں نے اسے وہ کھجور دے دی۔ عائشہ کے گھر بھی کچھ نہیں تھا، نبی کی بیوی ہے، ساری کائنات کے سردار کی بیوی ہے، لیکن گھر کھانے کے لیے سوائے کھجور کے کچھ نہیں۔
وہ بھی مانگنے والی کو دے دی، کھجور عورت کو دے دی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اب دیکھیں تماشا، فقسمتھا، دیکھیں ماں کی مانتا، ماں کا پیار، فقسمتھا، عورت نے کھجور کو تقسیم کر دیا، بانٹ دیا بین ابنتیہا، اپنے 2 بیٹیوں کے درمیان، خود کچھ نہیں کھایا، ولم تأکل منہا، ہائے بیٹیوں کو کھلا دیا۔ ثم قامت فخرجت، پھر کھڑی ہوئی، اٹھی اور چلی گئی، ودخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بار تشریف لے آئے، فأخبرته، فأخبرته، میں نے آپ کو سارا معاملہ بتایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات، من ابتلی من هذه البنات، جو آزمایا جائے یا آزمائی جائے ان بیٹیوں کی وجہ سے، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، بیٹیوں والوں جن کی بیٹیاں ہیں وہ سن لیں، کسی چیز کے ساتھ، کن لہ سترا من النار، اللہ، ہوگی وہ بیٹیاں اس کے لیے آڑ جہنم سے۔ باب فضل صدقۃ الشحیح الصحیح، باب فضل صدقۃ الشحیح، جی فضیلت صدقے کی، ایسا صدقہ الشحیح الصحیح، جو شحیح صحیح کا ہو، تندرست اور حریص۔ ایک بخیل ہوتا ہے، ایک شحیح ہوتا ہے۔ بخیل تو بخیل ہے نا، شحیح اسے کہتے ہیں جسے ساتھ ہرس بھی آئے، ہرس بھی ہو، اور بھی آئے، اور بھی آئے، اور بھی آئے۔ میرے پاس 1000 روپیہ ہے، اگر میں 100 روپیہ خرچ کر دوں گا تو یہ کم ہو جائے گا، اب رہنے دیتا ہوں، اب کام کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، جب 1500 ہو جائے گا تو پھر 200 صدقہ کر دوں گا۔ پھر کہے گا نہیں اب رہنے دیتا ہوں، جب 3000 ہو جائے گا تو 500 دے دوں گا۔ یہ شحیح ہے۔ لقوله تعالی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت سے پہلے مال خرچ کر لو، إلى آخرها۔ وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي اس يوم دن لا سے بيع، پہلے مال خرچ کر لو، لا بیع یأتی یوم لا بیع فی، اس میں نہ خلت، نہ دوستی، ولا شفاعہ، نہ سفارش۔ موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحدی قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول أي الصدقة صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ ایو صدقہ أعظم أجرا، کون سا صدقہ درجے کے لحاظ سے بڑا ہے؟ أجر کے لحاظ سے أعظم أجرا، اجر درجہ ایک بات یہ ہے۔ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تو صدقہ کرے جبکہ تو تندرست ہو اور حریص بھی ہو، تخشى الفقر محتاجی سے ڈرتا ہو، وتأمل الغلا، وتأمل الغنا، اور مالداری کی تجھے امید ہو، ولا تحمل ولا تهمل ولا 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 تمهل، تمہل، اور نہ دیر کر، لا تمہل، نہ دیر کر، حتى إذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جان جب حلق پہ آ جائے گی، قلت لفلان كذا پھر تو کہے گا فلاں کے لیے اتنا، ولفلان كذا فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، وقد كان لفلان، وہ تو ہے ہی فلاں کا، اب وہ وصیتیں کر رہا ہے،
اتنا صدقہ کر دینا جی. ہاں اتنا دے دو، اس مسجد میں اتنا دے دو، اس مدرسہ میں اتنا دے دو، اس مولوی کو اتنا دے دو، اس فقیر کو اتنا دے دو، ہاں جی اس فلاں رشتہ دار کو اتنا دے دو. اب تو ان کا یہ، اب تم جاؤ اپنا کام کرو، تم چھتر کھاؤ. پھر کئی اولاد کو بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں سارے دیتے صدقہ. ہاں ارے ٹھیک ہے کہ پھر کئی اولاد نوں بھی نہیں دیندے، کہتے ہیں سارا ہی دے دیو اللہ واسطے، انہاں دا بھی حق مار جاندے نے. کئی آندے نے نہیں نکے پتر نوں دیو، نے بڑی خدمت کیتی ہے، وڈے نے میرا ککھ نہیں کیتا. ہاں دے دو سارا نکے پتر نوں. باب حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ان بعض ازواج النبي صلى الله نبی عليه وسلم کی کسی بیوی نے قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم نبی وسلم کے لیے کہا اينا اسرع بك لہوقا، اینا اسرع بک لہوقا، ہم میں پہلے سب سے پہلے آپ کو کون ملے گی؟ قال اطولكن يدا، آپ فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں. لو جی. فاخذوا قصبة، انہوں نے لے لی ایک لکڑی، کانا پھڑ لیا، يزرعونها، ناپنے لگی ہاتھ، دیکھیں جی کس کے ہاتھ لمبے ہیں. فكانت سودة اطول. جی 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 بولیں. پیچھے قلنا للنبی یعنی کہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو، یہاں مذکر کا استعمال ہوا ہے. کیسے بتائیں؟ قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مؤنث کا صیغہ ہے. فاخذوا قصبة يزرعونها. اچھا حدیث پڑھے. قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا اسرع بک لحوقا قال اطولکن یدا فاخذوا قصبة یزرعونها. اخذو، انہوں نے اس میں شاید دوسرے گھر والے بھی ہوں، بچے بھی ہوں، اہل بیت بھی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہوں، سارے ہوں. ہاں جی یہ لکھا ہوا ہے بلفظ جمع المذکر والقیاس، لفظ جمع المؤنث والعدل الیہ تعظیما الشہانہن. ہاں کا قول یہ جمع تعظیم کے لیے بھی آ رہا ہے کیونکہ سارے اس میں موجود تھے، اکیلی عورتیں تو نہیں تھیں نا، سارے موجود تھے. ٹھیک ہے. فکانت سودۃ اطولہن یدا، سب سے لمبے ہاتھ کس کے تھے؟ سودا. سودا کے تھے. فعلمنا بعد، ہمیں بعد میں پتہ چلا انما كانت طول يدها الصدقہ، انما كانت طول يدها یہ الصدقہ. پتہ نہیں یار کیوں تم والا لکھ لے، غلط لکھ رہے ہیں. انما پڑھو جو بکر صاحب کی لفظ ہے صحیح. شاباش، یہ غلط لکھ رہے ہیں جناب تھوڑا کتاب والا. شاہ جی انما کانت طول یدہا، واقع لکھا ہوا ہے. طول وا تو ہے نا، وا تو میں بھی مان رہا ہوں. مجزوم ہے، جزم اس پر طول باؤ. یہ کیا لکھا ہوا ہے حاشیے میں؟ اس نے شد باللفظ الماضی. نہیں طول ہو، تب والا تو بنتا ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں لکھ دیا انہوں نے حاشیے والے نے. طول يدها الصدقات. یہ پر وزن صرف پر لے جا رہا ہے. کون؟ تب والا جو تب نہیں وہ بنتا ہی نہیں. طول بس، طول مصدر ہے. طول یدہا ہاتھوں کی لمبائی سے مراد صدقہ ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہاتھ جو لمبے ہیں نا، یعنی ہاتھوں کا لمبا ہونا، اس سے مراد ہے صدقہ، وکانت اسرعنا، یعنی مال خرچ کرنے میں جس کے ہاتھ لمبے ہیں. وکانت اسرعنا لحوقا به صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہم سب سے زیادہ جلدی ملنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وکانت تحب الصدقہ، وہ کون تھی؟ زینب. زینب تھی. باب صدقۃ ہمیں العلانیہ. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہاتھ لمبے، اس سے مراد تو وہ ہے جو صدقہ زیادہ کرتی ہے. وہ سودا نہیں تھی، وہ زینب بنت جاش. ہاں جی لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے نا، وہ زینب بنت جاش تھی، بہت صدقہ کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باب صدقۃ العلانیہ.
وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایویں نہیں جناب، سانو ایت طرز نال سناؤ کہ میں سنا دوں. آج جو محترم آ رہی ہیں نا ہمارے پاس، ہاں ان کی ہمشیرہ محترمہ، ہاں جی جو محترم آ رہے ہیں علامہ صاحب، وہ قرآن پڑھتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. اس لیے تو ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ فرماتی ہے، ذرا مل کے بولو. ساڑا یار بیلی بڑا اللہ نے عمر دراز فرمائے، قرآن بڑا سونا پڑھ دے جی میں باغ بلبل بول دیے. ہاں جی شاہ صاحب پڑھا کرتے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. آج وہ آ رہے ہیں میرے پاس، میں ان کو بھی سناؤں گا، اپنے ساتھ بٹھاؤں گا اور میں ان کو سناؤں گا شاہ جی آپ ایسا پڑھتے ہیں اور میں پڑھوں گا، پھر میں ان کو کہوں گا شاہ جی ذرا مل کے بولو، ذرا زور سے بولو. الذین ينفقون اموالهم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. چلیں جی کیڑے کھاڑے پائتا جی سبق مکمل کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ تھوڑی واری آ گئی ہے من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ علامہ صاحب دی واری آ گئی جی. باب صدقۃ السر. پوشیدہ صدقہ. وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها. ہاں حدیث عرش الہی والی. وہ آدمی جو چھپا کے صدقہ دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ. وقولہ ان تبدوا صدقات فنعم ہی، وان تخفوا. اگر صدقہ زہر کر کے دو تو بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپا کے دو وتؤتوها الفقراء اور محتاجوں کو دو فهو خیر لکم. وہ تو بہت بہتر ہے. الآیہ. الآیہ یہ کون سی آیت ہے؟ بولے سورہ بقرہ کی. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. کوئی قرآن تے بڑا سونا پڑھ دے نے شاہ جی، کمال کر دے نے. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
باب اذا تصدق علی غنی وهو لا يعلم. جب صدقہ کرے غنی مالدار آدمی پر اور اسے پتہ نہ ہو کہ میں مالدار کو دے رہا ہوں، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب اس کا کیا بنے گا؟ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، قال کیا بنتا حدثنا ہے۔ ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدق کرنا لا نہیں، لا میں تاکید ہے، نون شکیلہ کا ہے، لا تصدقن، بصدقة فخرج بصدقة آج میں ضرور صدقہ کروں گا، وہ صدقہ لے کر نکلا، فوضعها يد سارق اس کو رکھ دیا چور کے ہاتھ پہ، چور نو دے آیا۔ فاصبحوا يتحدثون لوگ صبح باتیں کرنے لگے، تصدق على سارق، صدقہ کیا گیا چور پر، صبح ہوئی نا تو کہنے لگے جناب ہوں تو چوراں نو بھی صدقے ملن لگ پے نے، ابوبکر صاحب ہوں تو چوراں نو بھی صدقے ملن لگ پے نے، چلو جی۔ فقال اللهم لك الحمد لا اتصدقن اس نے کہا اللہ تیری تعریف ہے، بصدقة اس نے کہا اللہ تصدق کرنا، البتہ میں صدقہ کروں گا، صدقہ کرنا۔ فخرج بصدقته وہ صدقہ لے کر نکلا دوسرے دن، فوضعها في يد زانية اس نے زانیہ کو دے دیا، چلو فاصبحوا يتحدثون لوگ صبح باتیں کرنے لگے، تصدق الليلة على زانية. تصدقہ کون سا صیغہ ہے؟ تصدقہ بولیں بولیں بولیں، بعد میں ذکر گیا پھر ماضی مجہول ہاں بس آپ نے بولنا، انہوں نے نہیں بولنا، ہیں آپ ایک ہیں ادھر دو ہیں، آپ بولتے ہیں ایک ایک دو 11 نہیں بولتے، ایک بولتا ہے۔ لوگوں نے کیا ویکھیا جے ہن تے کنجریاں نو بھی صدقے ملن لگ پے نے، زانیاں نو بھی۔ فقال اللهم لك الحمد على یا اللہ تیری تعریف، یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ لا تصدقن بصدقة اس نے کہا چلے جی آج پھر میں صدقہ کروں گا، فخرج بصدقته وہ فوضعها صدقہ لے کر نکلا، في يد غني یہ لفظ چھوڑ رہا ہے، فوضعها فی ید، غنی کس کو دے دیا؟ غنی مالدار غنی کو دے آیا۔ فاصبحوا يتحدثون تصدق على غنی. صبح بھی لوگ کہنے لگے اب تو بھئی مالداروں کو بھی صدقے ملنے لگے ہیں۔ فقال اللهم لك الحمد على اس نے سارق کہا اللہ تیری تعریف علی سارقن، چور پر، وعلى زانية زانیہ پر، غنی پر، یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری تو نیت ٹھیک تھی۔ فأوتي فقيل له اما صدقتك، دیا اس کے پاس آیا گیا، اسے کہا گیا پریشان نہ ہو، اما صدقتک اے پر تیرا صدقہ، على سارق چور پر، جو تو نے چور کو دیا ہے نا، چور کو، فلعله ان يستعف یستعف نہیں، استعف یستعف استعفافا، آ جڑے منڈے نے نا باہر انہاں ذلیل کر چھڈیا ہے، میں کی کراں انہاں دا، اج کس گل دی انہاں نوں خوشی ہے پتہ نہیں۔ استعف یستعف استعفافا باب استفعال، ہاں لعلہ یستعف، شاید کہ وہ چوری سے باز آ جائے۔ اصل میں نا جو نیک لوگوں کا مال ہوتا ہے نا وہ بھی برکت والا ہوتا ہے، وہ بھی صاحب برکت ہے، نیک لوگوں کا مال، ہاں جی ہو سکتا ہے تیرا مال کھائے وہ چوری سے بچ جائے۔ اس لیے اپنی اولاد کو حلال کھلانا چاہیے، حلال۔ میرے بھائیوں جتنے آپ سن رہے ہیں نا، آپ بھی آگے بھی شیئر کریں اور سمجھائیں اور بتلائیں لوگوں کو، اولاد کو حلال کھلائیں، حلال، حرام سے بچائیں۔ آج آپ اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے، کل وہ بھی بڑے ہو کے حلال کھائیں گے، نیک کام کریں گے۔ اگر آپ حرام کا پیسہ کھلائیں گے وہ بڑے ہو کے نا تو پھر آپ کے لیے وبال جان بڑھیں گے۔
آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس لیے ان کو حلال کھلائیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جی۔ عن سارقته وأما الزانية لعلہ یستعف عن سارقته، شاید کہ وہ بچ جائے چوری سے۔ آگے پڑھیں۔ وأما الزانية فلعلها، شاید اور ہے پر زانیہ، فلعلہ، شاید کہ وہ أن تستعف، وہ یستعف تھا نا، یہ تستعف مؤنث ہے، شاید کہ وہ بچ جائے عن زناها، زنا سے، بدکاری سے۔ وأما الغني رہا مالدار، فلعله يعتبر فلينفق، شاید کہ وہ عبرت حاصل کرے اور خرچ کرے، اور کو شرم آ جائے کہ میں بھی صدقہ کرا، مما آتاه الله عز وجل۔ ہاں خرچ کرے اس چیز سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ باب اذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، بیٹے کو دے دے اور اس سے پتہ نہ ہو، بیٹے کو صدقہ لگ سکتا ہے؟ اگر دے دے تو پھر کیا بنے گا اس کا؟ حدثنا محمد بن کیا یوسف ہوگا؟ قال تھک گئے حدثنا آپ؟ اسرائیل قال حدثنا ابو الجویریة ان معن بن یزید حدثه قال بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا و ابی نہیں سنیں نا، دوبارہ پڑھیں۔ مان بن یزید کہتے ہیں حدثه قال بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بیعت کیا ہوتا ہے؟ عہد کر عہد کرنا۔ جیسے یہ 25 آدمی اب سن رہے ہیں، یہ عہد کر لیں، انہوں نے روزانہ بخاری سننی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کبھی ہم 4 بجے پڑھتے ہیں، کبھی 10 بجے پڑھتے ہیں، کبھی 8 بجے پڑھتے ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ عہد کر لیں کہ آپ نے سننی ہے۔ بہرحال ہم 10 بجے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج تو مجبوری ہے، آج تو جلسہ ہے ہمارا خواتین کا، اور عصر کے بعد اس لیے میں نہیں پڑھا سکتا کہ میں نے جلسے پہ جانا ہوتا ہے۔ عہد کرنا، آپ عہد کر لیں میرے بھائیوں، اور 25 آدمی میرے صاحبان، میرے ناظرین، میرے پیارے سامعین، آپ عہد کر لیں، آپ نے روزانہ قرآن پاک کا ترجمہ سننا ہے، اور آپ نے روزانہ بخاری سننی ہے، اور آگے شیئر بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ بیعت کی میں نے، و ابی میرے باپ نے، میرے دادے نے، لو دادا بھی آ گیا، تنہ نہیں بیعت کر لی۔ و خطب علیہ، ہاں آپ نے میری منگنی بھی کر دی۔ لو ویکھو جی، ویاہ بھی ہو جاندے نے، اسلام دیاں برکتاں نے۔ فانکحنی، فانکحنی، میرا نکاح بھی کر دیا، منگنی بھی ہوگی، نکاح بھی ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مان بن یزید کہہ رہا ہے۔ وخاصمتہ الیہ، نہیں، خاصم تو نہیں، بتائیں جی کیا لفظ ہے؟ خاصم تو باب مفعلہ، خاصمہ یخاصم، ذرا گردان کو تو کر کے دے خاصمہ کی، جلدی کریں شاہ جی، آپ کریں جی، آپ کریں۔ خاصم خاصما خاصمو خاصمت خاصمانہ خاصم، نہیں، غلط ہو گیا۔ خاصما خاصما خاصمو خاصمت خاصمتا خصمانہ وہ خصمانہ تیرا بیڑا تر گیا، غلط ہو گیا۔ ابھی میں کرتا ہوں، خصمنا خصمتا، غلط ہو گیا۔ خاصم خاصما خاصمو خاصمت خاصمتا خاصمنا خاصمتا خاصمتما خاصمتم خاصمتے خاصمتما خاصمتنا خاصمتو خاصمنا۔ آنکھیں کھولیں۔ ہاں جی، میں جھگڑا لایا آپ کے پاس، مان بن یزید کہتے ہیں میں جھگڑا لایا، فیصلہ لایا آپ کے پاس۔ وکان ابو یزید اخرج، نہیں، ابو یزیدہ نہیں، ابی یزید، وکان ابی، جھگڑا کیا تھا، معاملہ کیا تھا، مواجرہ کیا تھا؟ وکان ابی یزید، تھا میرا باپ یزید، اخرج دنا نیرا، نکالے اس نے چند دینار یتصدق بها، صدقہ کرنے کے لیے۔ فوضعها عندی رجل، یار ہندی کیوں پڑھتے ہیں؟ راجل فی المسجد، مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ دیے، دینار لیے کسی آدمی کے پاس رکھ دیے کہ یہ میں نے صدقہ کر دے ہیں۔ اب صدقہ کیا نہیں، اس کو دے دیے۔
فجئت فأخذتها میں آیا، میں نے کہا بھائی میرے باپ نے دیے مجھے دے دیں، میں نے لے لیے اس سے، اس نے دینے ہی تھے، بیٹا جو تھا، فأتيته بها میں اس کو لے آیا، فقال والله ما إياك أردت میں نے قبضہ کر لیا، میرے باپ کو پتہ چلا، اس نے کہا واللہ ما ایاک اردت، اور میں نے تجھے تو نہیں دیے، واللہ ما ایاک اردت، میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا۔ فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جھگڑا ہو گیا میرا، اب میں رسول اللہ کے پاس آ گیا، میرا باپ بھی آ گیا، فقال لك ما نويت آپ نے فرمایا میرے باپ کے لیے لک ما نویتا، تیرے لیے جو تو نے نیت کی، اور تو نے صدقے کی نیت کی، تیرا صدقہ قبول ہو گیا، جس کو بھی مل گیا۔ یا یزید اے یزید، لک ما نویتا یا یزید، آگے پڑھے، یا مان اور آگے تو پڑھے لفظ تو لک ما نویتا یا یزید ولک ما اخذت یا مان، تیرے لیے جو تو نے نیت کی اور تیرے لیے جو تو نے لے لیا، مان تیرے لیے جو تو نے لے لیا، جو تو نے دے دیا دے دیا، جو تو نے لے لیا وہ تجھے پکا، یہ نہیں کہا اپنے بیٹے کو صدقہ نہیں لگتا۔ باب الصدقة بالیمین دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرنا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص یار دو حدیثاں سانو بھی پڑھ لین دے، تیری مہربانی۔ عبداللہ صاحب تسی اج ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھیا ہے، خوب 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 خوب۔ چلو جی ابو بکر صاحب، ٹائم تھوڑا ہے، ساڑھا حصہ بھی پہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب شاہ جی، الصدقۃ بالیمین۔ شاہ جی تسی کلاس بیٹھے جے، کلاس جان پی گئی ہے، کیونکہ ساری بھی مجبوری ہے، تسی کو ٹائم ایسا بناؤ، اسی 8 بجے پڑھ لوا کراں گے، میں کوئی نہیں 4 بجے آواں 5 بجے آواں جلسے تو جدوں بھی آواں، میں نہ سواں گا، میں آدھا ہی انشاءاللہ کلاس بیٹھ جاواں گا، جتھوں مرضی آواں، لیکن 8 بجے کا ٹائم بنائیے۔ باب الصدقۃ بالیمین۔ ٹھیک ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله 7 قسم کے آدمی ہیں جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، نہیں سایہ ہوگا اس دن، لا ظل الا ظلہ امام، اللہ ذلو تو ہو گیا صرف اس کا سایہ۔ امام نمبر 1 امام عادل، وہ عدل کی بات شروع میں جو آپ نے کہی تھی یاد ہے نا، عدل، جب حکمران عادل ہونا تو پھر ملک میں فراوانی ہوتی ہے، جب حکمران بے ایمان ہوں، رشوت خور ہوں تو پھر فراوانی نہیں ہوتی، پھر دن بدن مہنگائی 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 مہنگائی، بد امنی۔ حکمرانوں آنکھیں کھولو، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کرو، اپنی جیبیں نہ بھرو۔ وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا، سبحان اللہ، جس نے پرورش کی عبادت الہی میں پائی۔ ورجل معلق قلبہ فی المساجد، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ کیسے لٹکا ہوا ہے؟ کیسے جی؟ وہ مسجد کو پسند کرتا ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کیا کچھ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ، مجھے آیت تو پڑھنے دو، بڑی دنکار لگی ہے، چل رہنے دینے ٹھیک ہے، نہیں یار رہن دو، دل ٹوٹ گیا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور 2 آدمی جو محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے،
ہاں جی، اجتماع علیہ وتفرق اس پہ علیہ اکٹھے ہوئے، اس پہ جدا ہوئے. ورجل داعته جیسے یہ محبت ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، دو ادھر بیٹھے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہے. ادھر کتنے ہیں جی؟ کوئی ہاں جی، ادھر کتنے ہیں؟ 20-25 ہیں. ادھر 25 ہیں. ہیں جی، یہ کل 30 ہو گئے. یہ محبت نہیں، یہ اللہ کے لیے محبت ہے، یہ ہماری اللہ کے لیے محبت ہے. یہ جو 25 آئے سن رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، کیا انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا کیا؟ انہوں نے یہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ کس لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں؟ ہم کیا دے رہے ہیں ان کو؟ ان کو محبت ہے اللہ کے لیے ہمارے ساتھ. ہم کیوں ان کو سنا رہے ہیں؟ ہمیں محبت ہے ان کے ساتھ اللہ کے لیے. اللہ ہماری محبت قبول فرمائے. جی، اور وہ آدمی کے دعوت دے اس کو عورت. نہیں، عبارت پڑھے. ورجل داعته امرأة ذات منصب و جمال. ذات منصب و جمال، جو منصب والی ہو، مرتبے والی ہو، مقام والی ہو، جمال والی ہو. فقال انی اخاف اللہ وہ اللہ کا بندہ کہ بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ورجل تصدق بصدقۃ. یہ تعلق ہے باپ کے ساتھ، دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرنا. ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا شمالہ ما لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. چھپا کے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے دائیں نے کیا کچھ خرچ کر دیا. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. وہ آدمی جو علیحدہ ہو کر، گوشہ نشی ہو کر اللہ کا ذکر کرے، اس کی آنکھیں بہہ پڑے. حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعی قال یقول سمیت ہو. حارثة بن وهب الخزاعی. شاباش. نہیں، حارثة بن وهب الخزاعی. کیوں؟ یہ حارثہ کے اور یار کیوں حارثة بن وهب الخزاعی. کیوں؟ ایبن جب دو اور چھوڑیں، میں نہیں کرنے دوں گا. حارثة بن بتائیں جی. وهب الخزاعی. نہیں، وهب اور نہیں. شاباش. وہب بن الخزاعیہ. آپ پھر آپ کی بات کر رہے ہیں، چھوڑے ہی آپ کو. یہ نون وقائع کا نہیں آپ کو نظر آ رہا؟ حارثة بن وهب الخزاعی. آپ نے مجھے ایت نہیں نہ پڑھنے دی، اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے. ہم نے بھی بدلہ لے لیا ہے. وہب بن الخزاعیہ. یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول جیندے رہو شاہ جی، جیندے رہو. فسیاتی علیکم زمان تم صدقہ کرو، ایک زمانہ آئے گا یمشی الرجل بصدقۃ فیقول الرجل. آدمی اپنا صدقہ لے کر چلے گا اور کہے گا دوسرا آدمی لو جیتا بہا بالامس اگر کل لاتا لقبلتها منک میں تجھ سے ضرور لے لیتا. فاما اليوم فلا حاجۃ لی فیہا. اب تو مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اس میں. بس کریے آگے بڑھ. آگے پڑھنا ہے جی. چلو پڑھ. باب من امر خادمہ بالصدقۃ. جو اپنے خادم کو صدقے کا حکم کرے ولم ولم یناول ہو، خود نہ پکڑائے. اسے کہہ دے بھائی مولوی صاحب دے دو 1000 روپیہ، 500، 10,000، جتنا بھی دینا ہے، اللہ سارے دل کھلے کر دے وے. آمین ثم آمین. خود نہ پکڑائے، خادم نو کہہ دے وے. کیا خادم نو بھی ثواب ملے گا، انہوں بھی ملے گا، انہوں بھی ملے گا، دونوں کو ملے گا، اس کو بھی اس کو بھی. وقال ابو موسیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو احد المتصدقین. وہ احد المتصدقین. وہ صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. ایک ہے کون؟ وہ خادم. خادم. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأۃ. جب عورت خرچ کرتی ہے من طعام بیتہا. من طعام بیتہا. اپنے گھر کے کھانے سے، مضاف الیہ. غیر مفسدۃ. یہ غیرہ کیوں پڑھا ہے آپ نے؟
من طعام بیتھا، غیرو ٹھیک نہیں، غیرے ٹھیک نہیں، نہیں غیرہ یا غیرہ کیوں، غیرہ کیوں پڑھایا آپ نے؟ اس حال میں کہ شاباش، اس حال بن رہا ہے۔ یہ حال بن رہا ہے، حال منصوب ہوتا ہے اس حال میں کہ نہ خراب کرنے والی، کان لہا اجرہا، ہوگا اس کے لیے اجر، انفقت نہیں ولی زوجہا نہیں، اجرہا بما بما چھوڑ رہے ہیں آپ، جو اس نے خرچ کیا، ولی زوجہا اجرہ بما اور کسب، اور اس کے خامد کے لیے اس کا اجر ہے اس کی کمائی کا، عورت کو اجر ہے خرچ کرنے کا، مرد کو خامد کو اجر ملا کمانے کا، خادم کو اجر ملا دینے کا، سبحان اللہ۔ ولی الخازن مثل ذالک، اور خازن کے لیے بھی اسی طرح، لا ینقص بعضهم، لا ینقص، نہیں ینقصو معروف ہے، معروف ہے، لا ینقص بعضهم اجر بعض شیئا، لا ینقص بعضهم اجر بعضهم شیئا، کوئی کسی کے اجر سے کچھ کم نہیں کر سکتا، باب لا تینوں کو ہی برابر اجر ملے گا۔ بس کریے، ٹھیک بس کریں، اللہ قبول فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ برکتیں فرمائے۔ جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جنہوں نے سنا ہے ہمارے ساتھ اور پڑھا ہے، اللہ سن کے پڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو بہنیں سن رہی ہیں ادھر چونیا میں، چونیا کے علاقہ میں، ان کی خدمت میں میری اپیل ہے، ابھی بہنوں کا، بیٹیوں کا، ماؤں کا جلسہ شروع ہونے والا ہے خواتین کا، تو آپ ادھر بھی تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔